شہری چاہے وہ دیہی علاقے کے ہوں، شہری علاقے کے، شہری علاقوں کا تو رونا ہم روتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن تم نے دیہی علاقوں کے عوام کو بھی جس طرح اپنا غلام بنا کے رکھا ہے اس کی بھی ایک طویل داستان ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ جو بھی اجاگر نہیں ہوا وہ زمینوں پر قبضے کا ہے، چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں، ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا، پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے۔ تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز، ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا، اسی وقت کسی کو بٹھاتے، اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے، تو ہمیں لگتا کہ آپ نے ان کی تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا، اور کراچی کی طرف شاید آپ اب توجہ دینا چاہتے ہیں اور تاجروں کو ایک کردار دینا چاہتے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں، اور کراچی کا جو پاکستان کی معیشت میں کردار ہے اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، آپ کو دھمکی دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی۔ اگر سندھ کی بدترین حکمرانی کے ذریعے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر پاکستان کے آئینی ریاستی ادارے، حکومتی ادارے آپ سے بھی باز پرس کریں گے، اور پھر وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے پوچھتا نہیں، فیصلے کرتا ہے، ابھی تم نے کون سا شہری سندھ میں اپنی اپوزیشن کو کوئی ایک پالیسی میں کہیں پر انہیں جو ہے وہ کوئی کردار دیا یا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا؟ تم نے کون سا کر کے دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہمارا اشر کیا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج اگر تھوڑا بہت تم بھی نظر انداز ہو گئے تو ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جو یہ صوبوں کو اضافی وسائل ملے اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر یہ کرو گے، اچھا پھر کہہ رہے ہیں مسائل نئے نہیں ہیں کراچی کے، تو یار کراچی کے جتنے مسائل پرانے ہیں تم بھی اتنے پرانے ہو، تم نے انہیں حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب وقت یہ کہ تم اپنا آڈٹ دو، تم اپنا گوشوارہ دو، تم اپنا حساب کتاب دو۔ کراچی کے عوام نہیں، پورے سندھ کے عوام ایک ایسی تحریک چلا کر تمہارا ناطقہ بند کریں گے۔ ایسا وقت آ رہا ہے، اس کو چغلی نہ کہو، اسے آئینہ کہو، آئینہ دکھا رہے ہیں تمہیں، آئینے کو دیکھو اور ڈرو اپنے عمل سے جو تم نے کیا۔ میڈیکل کالجز MD کیٹ کے امتحان کبھی کوئی لے رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے۔ وہی ہے کہ ہمارے جو کراچی کے، سندھ کے شہری علاقوں کے بچے انہیں پیچھے، بھائی اگر ہمارے بورڈ الگ ہیں تو ہماری ان میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز یا جو اور پروفیشنل کالجز ہیں ان میں پھر ہمارا کوٹا یار ویسے ہی الگ کر دو۔ ہمیں کمپیٹ کرا رہے ہو لاڑکانہ نواب شاہ کے بورڈ سے جہاں کا رزلٹ 90%، ہمارا رزلٹ 30%، پھر ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ اگر ہمارے بورڈ کے معیار اور تمہارے بورڈ کے معیار، ہمیں اپنے سندھی بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، طالب علموں سے کوئی برخاست نہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن انہیں جو بے ساخی کی، جو یہ جو اضافی نمبروں کی، زبردستی کے اضافی رزلٹ کی بے ساخی دی جا رہی ہے، اس سے سندھ کی جو ایک توازن ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ یہاں کی معاشرت میں ایک عجیب تفریق پیدا ہو رہی، اس کو ختم کرو۔ میڈیکل کالجز میں انصاف کرو۔ K4 کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر کراچی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، مافیاز کے نام میں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کا بھی کتا چٹا جو ہے وہ نکالیں گے اور دیں گے۔ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ بھائی نے جس طرح کا کہ MKM کا جو آئینی ترمیمی بل ہے اسے 27 میں آئینی ترمیمی بل کے طور پہ رکھ کے فوری پاس کرائے، اس سے پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ بلوچستان، KP کے، پنجاب کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس پر راضی، یہاں تک کہ اپوزیشن کی جماعت PTI بھی MKM پاکستان کے اس بل کی حامی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ 2/3 سے ہی منظور ہو سکتا ہے اگر آج اس پر ووٹنگ کرایا جائے۔ اسے جتنی جلدی لائیں گے پاکستان کے بہت سارے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔